من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا والقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم درود پر محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وآئمة المعصومين عليهم السلام درود پڑھیں محمد و آل محمد پر تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش اعظم پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی فرش اعظم سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ آج کی جو تقریر ہے اس کا عنوان اگرچہ اطاعت قرار پایا ہے، اس اہم نقطے کو بیان کرنے کے لیے جس آیت کا سہارا لیا گیا وہ آیت بھی بہت مشہور اور معروف ہے، یہاں تک کہ مجھے پوری امید ہے کہ بچے بھی انشاءاللہ اس آیت کے حافظ ہوں گے، اور نہیں ہیں تو ہو جانے چاہیے کہ آج کی مجلس کا تبرک ہی یہ ہو کہ جو آیت سرنامہ کلام قرار دی گئی ہے، کم از کم آج جب اس مجلس سے اٹھیں تو اس آیت کے حافظ ہو کر اٹھیں، اور نہ فقط یہ کہ آیت کے حافظ ہو کر اٹھیں، آیت کے محافظ ہو کر اٹھیں۔ اللہم آیت سورہ مائدہ کی ہے۔ آیت کا نشان اس انداز سے بتا دیتے ہیں کہ کوئی سوتے سے بھی اٹھا کے پوچھے تو بتا دیں گے کون سا نشان ہے۔ 59 نمبر کی آیت ہے، ایک طرف 5 ہے
ایک طرف 9 ہے، ملا دیجئے تو 59 بن جاتا ہے۔ تو گویا جب اطاعتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ایک طرف 55 نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف 5ویں کے 9 ذریت نظر آ رہی ہے۔ وَعَلَى الْتِسْعَةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَبَنِيكَ، تو وہ جو 55 کا 5واں ہے، اس 5ویں کے 9 ادھر نظر آ رہے ہیں، ملائیے تو 5 اور 9 59 بن جاتا ہے۔ یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ گویا بے ایمانوں سے تو خطاب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایمان اور اسلام کا بھی کیا حسین تعلق ہے کہ یقیناً وہ قرآن کی آیت جو اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہو کہ یہ تو ابھی اسلام لائے ہیں، ایمان تو ان کے قلوب میں نہیں اترا۔ گویا پہلی منزل اسلام لانے کی ہے، سلم کی منزل ہے، یعنی آمادہ ہو گئے ہیں، سرنڈر کر دیا ہے، یا آسان کر دوں جسے کہتے ہیں نا دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو دائرے میں داخل ہوئے ہیں لیکن مرکز سے دور ہیں۔ اور اگر یاد ہو تو میں نے کیا کہا تھا، مرکز کو کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہوم ورک ہو رہا ہے۔ تو قلب سے دور ہیں، دائرے میں داخل ہوئے ہیں لیکن ابھی ان کا قلب اس دائرے کے قلب سے دور ہے۔ توجہ رکھ رہے ہیں؟ ان کا قلب اس دائرے کے قلب سے دور ہے۔ آہستہ آہستہ معرفت کا سفر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب اس قلب سے یہ قلب مل جائے گا۔ دیکھیے زیارت نامہ لٹکا ہوا ہے، کیا کہتے ہو؟ یہی کہتے ہو قلبی لقلبکم سل، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ درود پر محمد وآل محمد۔ یہ جو قلب کا قلب سے مل جانا ہے، یعنی جسے ایمان کی منزل کہہ رہے، اب سمجھ میں آیا کہ امام آپ سے اور ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ تمہارا قلب ہمارے قلب سے جڑ جائے، یعنی وَأَمْرِ مُتَّبِعْ، اور میرا امر جو ہے وہ آپ کے امر کے تابع ہو جائے۔ یوں نہیں کہ آپ کا امر کچھ ہے اور میرا عمل کچھ ہے۔ عمل وہی ہو جو امر ہو، عمل ایک ہی ہونا چاہیے۔ جس جگہ پر عمل امر سے جدا ہوا پھر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ علی ہمارے مولا ہیں۔ اگر وہ مولا ہیں تو پھر تم ان کی ڈگر پہ کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہے، چھٹے امام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور ان کی شان میں اشعار بیان کر رہا ہے۔ ایک شعر کہا، دوسرا شعر کہا، امام پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ چلتے گئے بیت الشرف میں، یعنی کہ اپنے گھر گئے، دروازہ کھولا اور اندر جا کر جب دروازہ بند کرنے لگے تو اس کے صبر کا دامن لبریز ہو گیا۔ جھنجھلا کر کہتا ہے کہ میں کتنی دیر سے اشعار پڑھ رہا ہوں آپ کی شان میں، آپ پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ بس ایک جملہ کہا، توجہ فرماتے ہیں اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر ہمارے کہنے پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ ناراضگی۔ اگر اتنے اچھے ہیں جیسا تو یہ اشعار میں کہہ رہا ہے تو پھر ہمارے کہے پر عمل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ گویا ائمہ
اس چیز سے خوش نہیں ہو رہے کہ جیسے کوئی بادشاہ بیٹھا ہو اور اس کے نیچے درباری جو ہیں وہ ان کی شان میں شان بیان کر رہے ہوں اور فقط وہ اپنی بات سن کے خوش ہو رہے ہوں۔ وہ آئے ہیں کہ ہماری باتوں کو سن کر خوش ہو جائیں اور پھر وہ چلے جائیں اپنے گھر، آپ اپنے گھر چلے جائیں، پھر ہم جمع ہوں گے، پھر ان کی تعریف کریں گے، پھر وہ خوش ہو جائیں گے۔ ان کی زندگی کا مقصد یوں خوش ہونا نہیں ہے، ہاں ان کی زندگی کا مقصد اگر ہے وہ کب خوش ہوں گے؟ وہ اس وقت خوش ہوں گے کہ اگر کوئی راہ سے بھٹک گیا ہے تو وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہمارے اقوال کو دیکھ کر اصلاح کر کر ہمارے درجے میں آ جائے، یہ ان کی خوشی کا مقام ہوگا، یہ خوشی کا مقام ہے۔ تو مختصر کروں، آیہ کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے اطاعتوں کا بیان کیا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو صاحبان امر ہو۔ مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ یہاں صاحبان امر سے کیا مراد ہے۔ صاحبان امر سے مراد حکومت کو لیا گیا، اور صاحب امر سے مراد جو حاکم ہے اس کو لے لیا گیا۔ تو گویا کہ جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ ایسا ہی ہوا۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ آیت کو تو قرآن سے لیا، لیکن معنی کو اپنے من مانے انداز سے قرآن پر چڑھا دیا، اسی لیے اختلاف ہوا۔ اگر اولی الامر کی آیت قرآن سے لی تھی تو چاہیے تھا کہ اولی الامر بھی قرآن ہی سے لیتے ہیں۔ اختلاف ہوا ہی اسی لیے ہے کہ آیت قرآن سے لی ہے اور اولی الامر محلے سے لے لیا ہے۔ میں نے بڑا محتاط لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر اولی الامر محلے سے نہ لیا گیا ہوتا، وہ بھی قرآن ہی سے لیا ہوتا، تو یقیناً یہاں پر اختلاف کی جگہ نہیں تھی۔ آئیے ذرا تذکر کریں، قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کرنی ہے آج۔ سنیے کیا کہتا ہے پروردگار، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا رسول، اور رسول کی، واولی الامر منکم۔ اطاعتیں کتنی ہیں؟ اور اطاعت کا لفظ کتنی بار ہے؟ کیوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو صاحبان امر ہیں۔ اطاعتیں 3 ہیں لیکن لفظ اطاعت کا 2 ہے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے۔ کیوں اس طرح کا ہوا معاملہ؟ توجہ، اس لیے کہ جب اللہ کی اطاعت کی جائے گی تو یقیناً اس کی بندگی کی جائے گی، اس کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ کی اطاعت بمعنی عبادت ہوگی، رسول اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، رسول اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت خدا کی ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی وہ رسول اللہ بتائیں گے، رسول اللہ طریقہ بتائیں گے۔ عبادت خدا کی ہوگی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ پیشانی جھکے گی کس کے آگے؟ پروردگار عالم کے حکم کے آگے، اس کے علاوہ تو پیشانی نہیں جھکے گی۔ یہاں پر ایک ضمناً مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، بچے پوچھتے ہیں کہ مختلف مقامات کے اوپر عموماً اگر سجدہ کر دیا جائے تو وہ کیسا ہے؟ بہت سارے، حالانکہ یہ ہمارے ممبر کا ایشو ہے نہیں کہ یہاں پر ڈسکس کیا جائے، لیکن بہرحال چونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں، سوشل میڈیا پر اس انداز کی چیزیں چلتی ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو توجہ رکھیے، اصل میں کیا ہے؟ کہا گیا نہیں، اصل میں عبادت کا سجدہ تو خدا ہی کو ہوتا ہے، ہاں تعظیم کے لیے کسی کو بھی سجدہ ہو جاتا ہے، یعنی سجدہ تعظیمی۔ سمجھ میں آیا؟ تو کیا یہ شریعت محمدی میں جائز ہے؟ سوال کیا جواب ہے؟ بہت سمپل۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں زوجہ کو حکم دیتا کہ وہ زوج کو سجدہ کرے۔ یہاں جو ازواج مجھے سن رہی ہیں، جو ان کی بھی ایک انداز سے ان کے لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ شوہر کا مقام کیا ہوتا ہے، منزلت کیا ہوتی ہے، کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا
تو میں زوجہ سے کہتا کہ اپنے زوج کو یعنی وائف کو کہتا کہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کرے، لیکن شروع میں جملہ شرطیہ ہے، اگر جائز ہوتا، اگر جائز ہوتا۔ اس کا مطلب یہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیا یہ سجدہ عبادت کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں کہ شوہر کی عبادت کی جاتی؟ یہ بات طے ہے کہ عبادت کی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے، عبادت تو فقط خدا ہی کی ہے۔ جب عبادت فقط خدا ہی کی ہے تو یہ چیپٹر تو کلوز ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اگر جائز ہوتا تو یقیناً یہ وہ ہے جو عبادت کے علاوہ ہے، اور جو عبادت کے علاوہ ہے وہ تعظیم کے لیے ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا، وہ بھی خدا کے علاوہ اگر جائز ہوتا تو میں حکم دیتا۔ گویا جائز نہیں ہے کہ اس عنوان سے بھی پیشانی کسی کے آگے جھکا دو۔ درود پر محمد و آل محمد۔ تو گویا جائز نہیں ہے کہ اس عنوان سے بھی پیشانی کہیں پر جھکا دو۔ اب کسی نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، مثلا ہم پہنچے کربلا محلہ پہنچ گئے، سامنے جیسے ہی دیکھا زری ہے تو ادھر دیکھا نہ ادھر، سجدے میں گر گئے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا، صحیح ہے یا کیا ہے؟ تو دو باتیں ہیں، صحیح ہے بھی، صحیح نہیں بھی ہے۔ صحیح ہے بھی، بالکل جائز ہے، اور جائز نہیں بھی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جیسے ہی کربلا پہنچے اور نظر کے سامنے وہ مقام آیا اور اپنے اعمال پر نظر پڑی تو اس حقیقت کا بیان ہو گیا کہ خدا کی قسم میں تو اس قابل نہیں تھا کہ یہاں آتا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہاں بلا لیا۔ بس جیسے ہی یہ ذہن میں آیا، سجدہ شکر ادا کیا، شکر الحمدللہ۔ تو اگر سجدہ شکر ادا کیا گیا، اس پروردگار نے یہاں پر بلا لیا ہے، یہ توفیق دے دی ہے، تو سجدہ شکر کرنے کے لیے تحری کی ضرورت نہیں ہے کہ قبلہ ادھر ہے یا ادھر ہے یا کدھر ہے، جہاں پر بھی نیت کی وہیں پر سجدے میں گر جایا جائے تو بالکل جائز ہو گیا۔ لیکن اگر نیت یہ نہیں ہے اور مرکز اسی کو قرار دیا جائے تو پھر یہاں پر معاملات خراب ہو جائیں گے کہ پیشانی نہ جھکانا، ہاں چوم لو، جھک کر چوکھٹ کو چوم لو، پیشانی فقط اس کے حکم پر جھکے گی۔ توجہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا یہ عمل کر لیا جائے؟ تو اس کے لیے میں قرآن سے ایک دلیل دے دیتا ہوں، ذرا سمجھیے۔ قرآن کریم کی سورہ میں ایک مقام کے اوپر پروردگار عالم اس انداز سے کہتا کہ یا یہ سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو نہیں کہو رعینا بلکہ کہو انظرنا۔ رعینا انظرنا دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ ہماری طرف دیکھیں۔ مومنین سے کہا کہ تم رعینا نہ کہو، انظرنا کہو۔ انظر ہماری طرف دیکھیں، انظرنا ہماری طرف دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ منافقین ایسے تھے، وہ جو کہتے ہیں نا کچھ دشمن رسول تو ایسے ہمیں ملے جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ کچھ دشمن رسول تو ایسے ہمیں ملے، پوری زندگی گزر گئی دشمنی کرتے ہوئے، اب جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ تو اب آ تو گئے ہیں، دل کے اندر تو چھپا ہوا ہے وہ، تو اب کیسے اظہار کریں؟ تو دل تو نہیں چاہ رہا کہ سب کے سامنے کھل کر کہہ دیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ذرا ریپ اپ کر کے، شوگر کوٹڈ کہہ کے، رائنا رائنا۔ رائنا کا دو معنی ہے، ایک معنی ہے ہماری طرف دیکھیں،
اور ایک راعی سے ہے، راعی نا، راعی گڈریے کو کہتے ہیں۔ تو راعی نا، اے ہمارے گڈریے، تو وہ رسول اللہ کی اس انداز سے اہانت کرتے تھے، بلانا کے لیے جہاں جہاں سے گزرے، اے ہمارے گڈریے، اے ہمارے گڈریے۔ تو وہ تو محبوب خدا ہے، خدا کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کے محبوب کی کوئی اس انداز سے ہی صحیح اس طریقے سے تذلیل کر رہا ہو، تو اس نے مومنین کو منع کر دیا کہ تم رائنا نہ کہنا، انظر نہ کہنا۔ گویا پروردگار نے مومنین کو ایک طرف کر دیا، رائنا کہنے والوں کو ایک طرف کر دیا۔ ان کے اندر نفاق ہے، وہ یہاں سے چھلک کر آ رہا ہے، تم اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ گویا اگر کسی لفظ کے دو معنی ہوں، ان میں سے ایک ٹھیک معنی ہو لیکن دوسرا معنی ایسا ہو جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہو، تو قرآن کہہ رہا ہے نہ کرنا۔ بس اب اگر تمہارا سجدہ کرنے کے بھی دو معنی ہیں، ایک صحیح معنی ہے لیکن ایک وہ معنی ہے جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اے مومنہ تم ایسا کام نہ کر لینا۔ درود پر محمد و آل محمد۔ تم ایسا کام نہ کر لینا۔ تو کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، رسول کی بندگی نہیں، بندگی کیسے کرنی ہے سیکھنا ہے۔ تو اسی لیے دو اطاعتیں آ رہی ہیں، الفاظ دو آ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت الگ ہو گئی، رسول اللہ کی اطاعت الگ ہو گئی۔ لیکن جب اولی الامر کی بات آئی تو اولی الامر کے لیے تیسرا کلمہ اطاعت کا استعمال نہیں، اور وہی اطاعت کہ جو رسول اللہ کے لیے استعمال کی تھی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر جوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس انداز کی اطاعت رسول اللہ کی ہو رہی تھی بے عین ہی ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی جائے گی۔ یہ نہ کہنا جب تک اچھا حکم دے تب تک تو اطاعت واجب ہے، جب یوں کرنا شروع کر دے اطاعت ادھر ادھر۔ درود پر محمد و آل محمد پر۔ جب تک اطاعت ہے، ایسا ہی ہے نا، زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد، کے دشمنوں پہ لانا رسول اللہ کے دشمنوں پہ لانا بے ایسا نہ ہو کہ آنے والا کہے جب تک سیدھا رہوں تو اطاعت کر لینا، جب ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ تو یہ تو بتاؤ کون کس کا امام ہے؟ تم ان کے امام ہو یا وہ تمہارے امام ہیں؟ پہلے یہ طے کر لو کہ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ تو یقیناً ایسا ہونا چاہیے نا جس میں ٹیڑھا ہونے کا امکان ہی نہ ہو، تبھی تو اطاعت واجب کر دی جائے گی۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اگر ٹیڑھے، جس کو اپنے ٹیڑھے ہونے کا پتہ نہ ہو وہ کسی اور کو سیدھا کیا کرے گا؟ تو کہاں اطاعت کی جائے گی؟ آپ سنیے، یہاں تک تو سن لیا، اب چلتے ہیں۔ ابھی عربی حدیث نہیں پڑھوں گا، ابھی روایت میں نے کیا کہا تھا، بات ابھی چلے گی کہاں؟ فقط قرآن کے لیے۔ اب اگر ہم قرآن کریم کی طرف ہی نظر کریں اور اسی سے پوچھیں کہ بھائی تم ہی بتاؤ کہ اطاعت کس کی جائے گی، تو قرآن میں نام تو ہے نہیں۔ اگر نام ہوتے ہر گھر میں علی پیدا ہو رہے ہوتے۔ بس نام رکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ نام کے علی ہے؟ نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام تو ہم نے دیکھا ایک زمانے میں، چلے جائیے انبیاء کے زمانے میں تو وہاں پر بھی ہمیں دو نام ملے، موسیٰ اور ہارون۔ کیا مقام ہے موسیٰ اور ہارون کا! لیکن یہی نام آ جائیے رسول اللہ کے اوصیہ میں 7ویں امام کے دور میں آ جائیے تو ادھر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے موسیٰ اور ہارون۔ تو وہاں کا ہارون کون ہے اور یہاں کا ہارون کون ہے؟ نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک ملعون نے اپنا نام مہدی رکھ لیا ہے۔ وہ روایات تھی کہ مہدی خلیفہ ہوں گے، مہدی آئیں گے،
تو عباسیوں میں سے ایک گزرا ہی مہدی۔ تو ائمہ نے سیاسی اسٹریٹجی کیا اپنائی، اس کام کو، اس نیت کو آشکار کر دیا کہ جب کبھی بھی حضرت حجت کا نام لیا جاتا تھا ائمہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ وہ مہدی وہ تھا جس کی گھر میں بھی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، جس کا نام مہدی رکھا تھا اس کی گھر میں بھی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ اور امام نے جب امام زمان کے لیے روایات بیان فرمائی، جب کبھی بھی نام آتا تھا، ابھی بھی آپ جب جمعے کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں تو جب حضرت حجت کا نام آتا ہے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ یہ ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، سر کو پہ ہاتھ رکھتے تھے، جھکا دیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا سر حاضر کر رہے ہیں امام کے لیے، یہ تربیت کر رہے ہیں تاکہ معلوم چلے کہ جس مہدی کی بات ہم کر رہے ہیں ہم بھی کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ مہدی وہ مہدی نہیں ہے جسے کہہ رہے ہیں 2 نمبر مہدی، جسے وہ کہتے ہیں نقالوں سے ہوشیار۔ تو امام نے اصل کی پہچان اس طرح بتا دی۔ تو آئی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اطاعت کس کی ہونی ہے؟ اب قرآن نے ہمیں بیان کرنا شروع کیا۔ محمد تو قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن نے سب سے پہلے سورہ نور کے اندر آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے خطوات کی اتباع نہ کرو۔ خطوات کہتے ہیں اس کے نقش قدم، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو گویا اب اگر قرآن یہ بتلاتا رہے کہ اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو، تو جتنی اطاعتیں تمہارے یہاں رائج ہیں قرآن سب پر کراس لگاتا رہے گا۔ دیکھو کوئی ایک اطاعت بچ جائے گی، وہ کون سی اطاعت ہے؟ اسی کا حکم مل رہا۔ تو یہاں پہلے کہا شیطان کی اتباع نہ کرنا، یعنی اگر کوئی شیطان ہے، شیطان کے زیر اثر ہے تو اس کی اتباع نہ کرنا، قرآن کریم کہہ رہا۔ دوسری طرف آراف کے اندر چلے تو کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد پھیلانے والوں کی اتباع نہ کرنا۔ اس کا مطلب اگر کوئی زمین میں فساد پھیلا رہا ہو، حکومت کو قائم کر لیا ہو زور زبردستی سے، کبھی اس کا گھر لوٹ رہا ہے، کبھی اس کا گھر لوٹ رہا، کبھی اس کا باغ لے رہا ہے، کبھی اس کا باغ لے رہا ہے، تو وَلَا تَتَّبِعْ، تو وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، میں تو مثال دے رہا ہوں، تو کسی مفسدین، مفسدہ کرنے والے کی، فساد برپا کرنے والے کی پیروی نہ کرنا۔ اب جب جہاں جہاں کسی نے بھی فساد برپا کیا ہو تو وہ وہیں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے سورہ احزاب کے اندر وَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافرین کی اطاعت نہ کرنا، منافقین کی اطاعت نہ کرنا۔ یہاں کافر اور منافق کو ساتھ کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے کم از کم دونوں ایک پیج پر ہیں۔ یاد رکھیے گا، مومن، ایک بڑا عجیب جملہ کہتا ہوں، مومن میں اور کافر میں ایک چیز کامن ہے۔ کیا؟ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے۔ کافر کے دل میں کفر ہے، زبان پر، مومن کے دل میں ایمان ہے، زبان پر۔ ان دونوں میں یہ کامن ہے۔ لیکن یہ جو منافق ہے اس کے دل میں نفاق، کفر چھپا ہوا ہے، لیکن زبان کے اوپر واہ واہ، عربی میں کہہ لیجئے گا، دل میں نفاق ہے، دل میں کفر ہے۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا نا، اردو میں کہہ دیا، اس لیے سمجھے نہیں ہے بہرحال۔ تو مبارک ہو، مبارک ہو، تو بہت ساری جگہوں پہ مبارک ہے۔ تو یہاں پر جو آ رہا معاملہ کہ اندر کچھ ہے، باہر کچھ آ رہا ہے، پرنٹ آؤٹ کچھ اور نکل رہا ہے، لیکن ڈیٹا کچھ اور سیو ہوا ہے،
یہ ہے منافق۔ تو اصلاً منافق جھوٹا ہوتا ہے اور اصلاً منافق اندر سے کافر ہوتا ہے۔ اسی لیے جہنم میں جہاں کفار رکھے جائیں گے منافقین کا درجہ اس سے بھی نیچے ہوگا۔ تو یہاں پہ کہا نہ کفار کی کرنا اطاعت نہ منافقین کی کرنا، کہ اگر جو سامنے سامنے اچھے ہو رہے ہوں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اس کے بعد آگے چلا قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرنا، یعنی وہ جو اپنی ہوا ہوس کے پیچھے چل رہا ہو، جس نے اپنی خواہش کو ہی خدا بنا لیا ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ آگے چلیے سورہ احزاب جہاں پہ میں نے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، سورہ دہر میں آئیے، یہاں پر بات ہی ختم ہو گئی، توجہ۔ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ ان میں سے کس کی اطاعت نہ کرنا؟ گناہگار کی اطاعت نہ کرنا اور کفران نعمت کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ بس اب مجھے اتنا بتلا دو، اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ گناہگار کی اطاعت نہ کرنا تو اس کو 180 ڈگری پلٹ دیجئے، یعنی وہ کہہ رہا ہے گناہگار کی نہیں معصوم کی اطاعت کرنا۔ درود پر محمد وآل محمد، ایسے ہی پلٹ دیجئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کرسی اقتدار پہ کون کون آ گیا ہے، لیکن جو بھی آ گیا ہے بس اتنا بتلا دو معصوم آیا ہے یا غیر معصوم آیا ہے۔ اگر غیر معصوم آیا ہے قرآن کہہ رہا ہے اطاعت نہ کرنا، اب تم ہی بتا دو اولی الامر وہ کون ہے کہ جو گناہگار نہیں ہو، ایسا معصوم ہو جیسے رسول اللہ کی اطاعت ہو رہی۔ درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے، درود پڑھتے پڑھتے ذرا آگے تشریف لے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے بہت جگہ ہے، ادھر آگے آؤ ادھر ایک مرتبہ اور درود پڑھیے اور آگے آ جائیے۔ درود اللہ، بہت جگہ ہے آگے۔ توجہ ہے علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ اب آئیے رسول اللہ ہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو جا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی اولی الامر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو وہ یہی کہیں گے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ثقلین۔ ثقل اصلاً ثقلن ہے، ثقلن، ثقلن، ثقلن بھی لفظ ہے، اگر زبر لگا دیں اور زیر لگائیں ثقلن تو ثقلن بھی لفظ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ثقلن، ثقلن، ثقل کہتے ہیں سخت، مشکل، ثقلن گراں قدر، جو ویٹیج میں زیادہ ہو، ویٹ میں نہیں۔ سمجھیے اگر میں سامنے 1 کلو روئی رکھ دوں اور اس کے برابر میں 1 کلو سونا رکھ دوں تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ وزن میں تو برابر ہوں گے، لیکن کوئی عقل سے خالی ہی ہوگا جو برابر کہہ رہا ہوگا۔ ہم کہیں گے دیکھو تمہیں فرق پتہ نہیں چل رہا، وہ روئی ہے، یہ سونا ہے، سونا۔ یعنی جو عاقل ہوگا وہ اگر 1 کلو لوہا ہو اور 1 کلو سونا ہو تو ان دونوں میں فرق جانتا ہوگا۔ یعنی کہ اس انداز سے ظاہراً تول کر، آنکھوں سے تول کر نہ فیصلہ کرنا، تمہیں باطنی نگاہ سے دیکھنا ہوگا تو تمہیں زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہ نہ کہنا ہم جیسا ہی تو ہے، اگر سامنے دیکھو گے تم جیسا ہے، باطن میں دیکھو گے بہت فرق نظر۔ درود پر محمد وآل محمد۔
باطن بہت نظر آئے گا، بہت نظر آئے گا. تو میں چھوڑے جا رہا ہوں یا رسول اللہ. چند رموز آپ کے سامنے عرض کر دوں اسی روایت کے. میں تمہارے درمیان ثقلین کو چھوڑے جا رہا ہوں. میں تمہارے درمیان، تم اور ہو، ثقلین اور ہیں. یہ تم کون ہیں؟ یہ چائنیز سے بات ہو رہی ہے یا جاپنیز سے بات ہو رہی ہے یا کوئی ایلینز ہیں، باہر کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کافر ہیں یا مسلمان؟ جو مسلمان رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ چیز کبائر صحابہ سے بات ہو رہی ہے، بڑوں سے بات ہو رہی ہے کہ میں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. یہ تمہارے درمیان میں رہیں گے، تم رہو گے، یہ رہیں گے، یہ درمیان میں رہیں گے. اور درمیان اس وقت تک درمیان نہیں ہوتا جس کے دو اینڈ نہ ہوں، تبھی تو درمیان کہلائے گا. تو یہ درمیان کون ہے؟ ایک طرف تو تم ہو، یہ یہاں رکھے ہوئے ہیں درمیان میں، تو دوسری طرف کون ہے؟ خود رسول اللہ. یعنی اگر تم مجھ سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہو اہل بیت کو درمیان میں رکھنا ہوگا. درود پر محمد وآلہ. تمہارا بات ختم ہو گئی آقا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، بات ختم ہو گئی. یعنی تم اس وقت تک رہو گے جب تک تمسک رکھو گے. یہاں تمسک ٹوٹا، سمجھ میں آیا کہ اگر تعلیم میں سے علی کو نکال دو گے تو پھر تم ہی بچو گے. تو یقیناً میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. کیا؟ کتاب اللہ. اب جو دوسرا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اطرتی اہل بیتی. مسند احمد بن حنبل، مسلم، سنن ابی ماجہ، مستدرک الحاکم، یہاں تک کہ جائیے دائرہ تحقیقات الاسلامیہ میں مصر کے اندر دار التحقیق بین المذاہب الاسلامیہ ایک مجلہ شائع کیا تھا آج سے کوئی قریباً 20 سال پہلے. اس مجلے کا عنوان ہی حدیث ثقلین تھا اور اس کے اوپر حدیث انہی الفاظ سے لکھی ہوئی تھی: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. یہ پورے الفاظ میں لکھے ہوئے تھے. کچھ منابع میں ایک دو زیادہ نہیں لیکن ہے کتاب اللہ و سنتی، جو غلط نہیں ہے، لیکن اگر اپنے سیاق و سباق میں. وہ کیسے؟ سنتی بھی ٹھیک ہے اور اہل بیت بھی ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہیں. لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ وہ سنتی جو چھوڑا ہے وہ کس شکل میں چھوڑا ہے؟ سنتی کی شکل کیا ہے؟ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ نام سنا ہوگا، ان کو ٹارگٹ کر دیا تھا تقریباً کوئی آج سے تقریباً 20 سال پہلے کے قریب کا وقت ہوگا. ان سے مکالمہ ہوا، یہی مکالمہ جو عرض کر رہا ہوں. تو پوچھا کہ کس شکل میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے اصحاب کو تربیت کر کے چھوڑ دیا، اپنی طریقے کو اصحاب میں چھوڑ دیا. تو ہم نے سوال کیا کہ قبلہ پھر تو اصحاب رسول اللہ جیسے ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب رسول اللہ جیسے نہیں ہوئے، وہ تھے، یہ ان کے تربیت یافتہ تھے.
تو پھر ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ قبلہ پھر سنت تو ایک درجہ نیچے چلی گئی، ایک درجہ نیچے چلی گئی نا، جس شکل میں چھوڑا تھا تو ایک درجہ نچلی شکل میں چھوڑ دیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد اصحاب نے تابعین کی تربیت کی اور اپنے طریقے کو تابعین میں چھوڑ دیا۔ تو پھر وہی سوال پھر دوبارہ دہرایا، قبلہ پھر تابعین تو صحابہ جیسے ہو گئے ہوں گے؟ تو جواب آیا نہیں، کیونکہ صحابہ نے بالمشافہ رسول اللہ سے تعلیم لیا ہے، تابعین نے اصحاب سے تعلیم لیا ہے، تو ایک درجہ نیچے کی بات ہے۔ حدیث میں راویان کے درجہ بندی بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے، تو ایک درجہ اور نیچے چلے گئے۔ ہم نے کہا اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو کہا تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی اور اپنے طریقے کو ان میں چھوڑ دیا۔ تو پھر سوال وہیں آ گیا، تو تبع تابعین تو تابعین جیسے ہو گئے ہوں گے؟ تو جواب آیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تبع تابعین جو ہیں، تابعین نے خود صحابہ کرام سے تعلیم لی اور تبع تابعین نے تابعین سے لی ہے، تو گویا ایک درجہ اور نیچے چلے گئے۔ رسول اللہ نے ایک درجہ نیچے چھوڑا، انہوں نے ایک درجہ اور نیچے چھوڑا، انہوں نے ایک درجہ اور نیچے چھوڑا۔ ہم نے کہا پھر اس کے بعد کہاں گئی سنت؟ کہا پھر کوئی بچا نہیں، سلف صالحین ہے، بس سب ایسے ہی ہیں، سب سلف ہیں، سب محترم ہیں، تو کیا وہ سب محترم بھی تبع تابعین جیسے ہو گئے؟ کہا نہیں نہیں، وہ ان کے درجے اور نیچے ہیں، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ تو ہم نے کہا قبلہ پھر یہ بتائیے جو چھوڑی تھی سنت وہ کہاں چلی گئی؟ کیا فقط 30-40 سال کے لیے چھوڑی تھی یا قیامت تک کے لیے چھوڑی تھی؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے چھوڑا تھا، سنت کو کب تک کے لیے چھوڑا تھا؟ یقیناً اگر سنت کو چھوڑا تھا تو ایسے افراد میں چھوڑا تھا جس کا پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، درمیان میں بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہے۔ اب اگر سیاق و سباق کے ساتھ کہا جائے گا کہ سنت کو چھوڑا ہے، بالکل درست ہے۔ اہل بیت ہی وہ افراد ہیں جس میں رسول اللہ نے اپنے طریقے کو چھوڑا ہے۔ یہ تمہیں تاریخ پڑھ کر نہیں بتائیں گے کہ یہ ہوا تھا تو تم یہ کر لو۔ وہ جو تھا کی بات کر رہے ہیں، 11 ہجری میں سنت کا باب ختم ہو گیا ہے۔ فخر کیجئے خود پر، 250 سال کے بعد تک رسول اللہ کے جانشین اس دور میں بتلاتے ہیں یہ عمل انجام دو، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ درود پر محمد و یہ تو اسی لیے کسی نے اعتراض کر دیا تھا چھٹے امام پر کہ قال رسول اللہ آپ کہہ دیتے ہیں، بیچ میں سند بیان نہیں کرتے۔ روک لیا، ایک مرتبہ کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ آج تمہیں سند بیان کر رہے ہیں، ہمیشہ بیان نہیں کریں گے، اسی لیے ڈائریکٹ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، درود پر محمد وآل محمد۔ بس ایک بار بتا دیں۔ بس عزیزوں، تو یہاں پہ سمجھ میں تو کیا کہا، جب پیغمبر نے چھوڑ دیا ان کو اب کے درمیان میں، تو اب درمیان کی بحث ہی ختم ہو گئی۔ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بیچارے فقہی مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں کہ یہ یوں کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں۔ یہ آپ کا گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ کوئی فقہ میں آپ کو الجھائے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں کرتے ہو، ہاتھ کیوں کھولتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ عمل کیوں کرتے ہو، ماتم کو بتاؤ کہاں سے، قرآن اور سنت سے۔ ارے ماتم کا قرآن اور سنت سے کیا تعلق ہے؟ ماتم کا فطرت سے تعلق ہے۔ میرے مکتب کی بنیاد ماتم پہ نہیں ہے، تو میں ماتم کو کیوں ڈیفائن کروں؟ یہ تو تم جاؤ کسی بھی جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر بھی اگر کوئی انسان رہتا ہے، اسے جب غم لاحق ہوگا تو وہ بھی ماتم کرے گا، وہ بھی گریہ کرے گا۔ اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے میں کہوں آپ شیعہ ہیں، اچھا بھوک لگتی ہے آپ کو، پیاس لگتی ہے، ارے انسان ہے۔ بھائی بھوک تو جانور کو بھی لگتی ہے،
یہ کیسا سوال ہوا کہ آپ شیعہ ہیں ماتم کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ارے ماتم میں کہ فطرت کرتی ہے ماتم، اللہ اکبر، فطرت ماتم کرتی ہے، تو یہ فطرت کا سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ مجھ سے سوال کرنا ہے تو وہ سوال کرو جس پر میرے مکتب کی بنیاد ہے، جس کو تمہیں بھی نہیں معلوم اور اکثر اپنوں کو بھی نہیں معلوم کہ ہماری بنیاد کس چیز پر ہے۔ ہاں اگر سوال کرنا ہی ٹھہرا ہے نا، اگر بہت تنگ کر رہا ہے کوئی، تو آؤ ہم سوال کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ایک طرف رکھو، اتنا بتلاؤ کہ کیا فقہ اہل بیت نام کی کوئی شے ایگزسٹ کرتی ہے؟ سوال جسے ہم کہتے ہیں فقہ اہل بیت میں ہے، اور وہ کہتے ہیں فلاں کی فقہ میں یہ ہے، فلاں کی فقہ میں یہ ہے، فلاں فقہ میں یہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ بتلاؤ کیا فقہ اہل بیت تاریخ کے صفحات پر ایگزسٹ کرتی ہے؟ یس یا نو؟ اب دو ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں نا۔ اگر تو کہا یس تو یہ بتلاؤ کہ جب اہل بیت کی فقہ موجود ہے تو کسی غیر کو حق کس نے دیا ہے کہ فقہ لے کر آ جائے؟ ادھر کی کس نے حق دے دیا؟ اور اگر نہیں ہے تو جب اہل بیت ہی کی فقہ نہیں ہے تو پھر تمہیں کس نے حق دے دیا ہے کہ فقہ نام کی کوئی چیز بنا کے لے آؤ؟ تو دونوں صورتوں میں بھی ادر دین اہل بیت فقہ وائڈ اینڈ نل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بات کریں، ہم یہاں سے بات کریں گے، اور جب بات آگے چلے گی تو یقیناً رسول اللہ نے خالی نہیں چھوڑا کہ میں جا رہا ہوں انتظام، وہ رسول اللہ جو تمہیں یہ بتلائیں کہ بیت الخلا میں جانا ہے تو پہلے کون سا قدم رکھنا ہے، باہر آتے ہوئے کون سا قدم رکھنا ہے، ناخن کاٹیں تو پہلے کون سا کاٹنا ہے، بعد میں کون سا کاٹنا ہے، مسواک کرنی ہے تو کس طریقے سے پکڑنا ہے، 3 انگلیوں سے پکڑنا ہے یا پورا پکڑنا ہے، جو تمہیں یہ تک بتا رہا کیا یہ نہیں بتائے گا میں جا رہا ہوں حاکم کون ہوگا؟ درود پر محمد وآل محمد۔ دمشق کلندر علی دمشق کلندر یہ نہیں بتائیں تبلیغ نبوت حیدر کی قوت شبر کی شرافت شبیر کی جرت سجاد کی غیرت باقر کی عبادت جعفر کی صداقت قاسم کی ضمانت رضا کی رضاعت تقی کی تقاوت نقی کی نقابت بصری کی ہدایت مہدی کی حجت مہدی کی حجت اکبر کی جوانی اصغر کی ندانی چڑیوں کی چہک میں چڑیوں کی چہک میں پھولوں کی مہک میں میں نے وہاں بھی دیکھا میں نے یہاں بھی دیکھا میری قبر کے اندر دمشق کلندر آدم بھی بولا موسیٰ بھی پکارے ہے نو کا نعرہ عیسیٰ بھی بولے من کنتو مولا من کنتو مولا ماشاءاللہ نعرہ حیدری یا علی تمہیں مسواک پکڑنا نظر آ گئی اور غدیر میں ہاتھ پکڑنا نظر نہیں آیا۔ غدیر کا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ اور سنیں وقت کم ہے، اور سنیے، چلیں قرآن میں چلتے ہیں، ادھر سے حدیث لیتے ہیں ادھر سے قرآن لیتے ہیں، یہی کہا ہے نا، تو آؤ ذرا کس انداز سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ اتنا مشہور جملہ کہ نعت خواں جھوم جھوم کے کہتے ہیں یہ فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی۔
تو پوری حدیث پڑھے نا کہ اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ متوجہ ہیں؟ کچھ تبرک دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ کچھ ہو رہا تھا نا، رسول اللہ کا کلام ہے۔ اگر کہہ دیا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے، اگر یہاں پر کہیں کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اگر یہاں فل سٹاپ لگ جائے تو گویا ایک ریپلیکا پورا تیار ہو رہا ہے۔ اگر کہہ دیا کہ وہی نسبت ہے جو ان دونوں میں تھی تو وہی نسبت بے عین ہی آ رہی تھی۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ بس میرے بعد کوئی نبی نہیں؟ اس کا مطلب کچھ نسبتیں ایسی ہیں جو ادھر سے ادھر آ رہی تھیں، ان نسبتوں میں سے ایک نسبت نبوت بھی تھی جو ان کے ساتھ آ رہی تھی۔ رسول اللہ نے نبوت پر کراس لگا دیا تو گویا کچھ اور نسبتیں ہیں۔ تو آئیں ذرا قرآن میں ڈھونڈ لیں کہ ہارون کی نسبتیں کون کون سی ہیں۔ تو چلیے سورہ مریم کھولتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے اپنی رحمت سے ان کو دے دیا اپنی رحمت سے۔ کون؟ کہا اخی ہارون نبیہ، جو ہارون ہیں نبی ہیں۔ ہارون کی پہلی نسبت کیا ہوئی؟ نبوت۔ نوٹ کرتے رہیے۔ دوسری طرف چلیے، کہتا ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، سورہ طٰہٰ 29 نمبر کیا ہے کہ میرے لیے وَاجْعَلْ لِي، میرے لیے قرار دے ایک وزیر جو میرے اہل میں سے ہو۔ ہارون کی دوسری نسبت وزیری، وزارت، نبوت، وزارت۔ تیسری نسبت سنیے، کون سی؟ کہتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر، میں نے بھی آیت بتائی، آگے چلیے اعراف میں، وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اے ہارون میری قوم میں میرے خلیفہ ہو جاؤ۔ تیسری نسبت کیا آئی؟ خلافت۔ پہلی آئی نبوت، دوسری آئی وزارت، تیسری آئی خلافت۔ اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس نبی نہیں ہے، وزیر تم ہو، خلیفہ بھی تم ہو۔ درود پر محمد وآل محمد پر۔ تین اب سمجھ میں آ رہا ہے، لاجیکل ہے، لاجیکل ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، بالکل لاجیکل ہے۔ اب کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بس نبی نہیں ہے، اگر نہ کہہ دے نبوت بھی جا رہی تھی، نبوت کو روک لیا، ختم نبوت کو بچا لیا۔ درود پر محمد و آل محمد۔ نبوت کو روک، بس عزیزوں زحمت تمام، یہ اس انداز۔ لیکن یہ بتائیے، اگرچہ وقت ختم ہو چکا ہے لیکن بس صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، یہ بتائیے قرآن کی عزت سب کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جو نہیں بھی پڑھتا چون کے ضرور رکھتا ہے، قسم بھی کھا لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن یہ بتائیے اس عزت کے بعد کیا لوگ بھٹکنے سے بچ گئے؟ یس، عزت کے باوجود روز پڑھتے ہیں، پوری رات پڑھ لیتے ہیں کھڑے ہو کے۔ کتنے حافظ ملیں گے؟ اتنا قرآن پڑھا جا رہا، لیکن رسول اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ شکایت کی یا نہیں کی؟ گویا عزت اور تکریم کرنے کے باوجود قرآن کو چھوڑنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بھٹکنے کا دروازہ۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی جنت کے لیے، اور جو قتل ہو گیا اس کے لوگ کہتے ہیں یہ بھی جنت میں چلا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر ثقل اکبر
ثقل جسے کہتے ہیں گرا قدر. اگر قرآن کے لیے اصول یہ ہے کہ عزت کے باوجود، تکریم کے باوجود، احترام کے باوجود بھٹکنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اہل بیت بھی تو ثقل ہیں. عزت کے باوجود، احترام کے باوجود، نام کو چومنے کے باوجود بھٹکنے کا راستہ کھلا ہوا ہے. سوال کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جب قرآن کو سمجھا نہ جائے گا، معرفت نہیں حاصل کی جائے گی، فقط الفاظ کی عبادت ہو رہی ہوگی، بھٹکنے کا راستہ کھلا ہوا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ائمہ طاہرین کی فقط شناختی کارڈ کی انفارمیشن رکھی ہوئی ہوگی کہ یہ نام تھا، یہ والد کا نام تھا، یہ دور میں پیدا ہوئے تھے، اس دور میں شہید ہو گئے تھے، یہ قاتل کا نام تھا، یہاں پر قبر ہے، یہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، یہ وہ ساری شناختی کارڈ ناظرہ کی انفارمیشن جمع کر لی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں. یہ سیرت نہیں ہے، یہ تو معلومات ہے. سیرت وہ ہے کہ جاؤ دیکھو ان کا طرز تفکر، کس انداز کی سیرت، انداز عمل کیا ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا. اگر اس طریقے کو اپناؤ گے تو بھٹکنے کا دروازہ بند ہوگا، ورنہ کھلا رہے گا. بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. یعنی نتیجہ یہ نکلا، حدیث ثقلین کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طریقے سے قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کے عمل کی بھی تفسیر کی ضرورت ہے. یہاں قرآن کی ایک سورت دوسری سورت کی تفسیر کر دیتی ہے، یہاں آل محمد کی ایک سورت کسی دوسری سورت کی تفسیر کر دیتی ہے. یعنی اگر ایک نے تلوار کھینچ لی ہے، دوسرے نے تلوار نیام میں رکھ لی ہے، ایک نے دعاؤں کی کتاب دے دی ہے، ایک نے درس کا جو ہے وہ مدرسہ جناب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو یہ نہ کہنا کہ ان کی سیرتیں جدا جدا تھیں، بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد چھپا ہوا ہے وہ سب کا ایک ہی تھا. جو تلوار کھینچ رہا تھا دین کی حفاظت کے لیے، جو تلوار نیام میں رکھ رہا تھا وہ بھی دین کی حفاظت کے لیے، جو دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کر رہا تھا وہ بھی دین کی حفاظت کے لیے تھا، جو حکومت لے رہا تھا وہ بھی دین کی حفاظت کے لیے، جو حکومت دے رہا تھا وہ بھی دین کی حفاظت. درود پڑھیے محمد والے. بس عزیزوں، انہی اہل بیت میں سے موجود ہے شہزادہ قاسم. اللہ اکبر. اسی اسلام کے لیے، اسی تمسک کے لیے ایسے جڑے ہوئے ہیں اپنے امام زمان سے کہ جب سب کے نام امام بیان کر رہے تھے شب عاشور کہ ان کا نام بھی محضر شہادت میں ہے، ان کا نام بھی محضر شہادت میں ہے، تو یہ شہزادہ پنجوں کے بل اچک اچک کے پوچھ رہا تھا چچا جان میرا نام بھی ہے، میرا نام بھی ہے. تو پلٹ کر پوچھ لیا موت کو کیسا جانتے ہو؟ تو کہتے ہیں احلل من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں. ہم صرف یہیں تک سنتے ہیں لیکن آگے کا جملہ بھی تو سن لیجئے نا. شہد سے زیادہ شیریں یعنی کیسے؟ اگر آپ کے ساتھ موت آ رہی ہے، امام زمان کے ہم رکاب ہو کر اگر آ رہی ہے، شہزادہ اپنے امام زمان پر مر مٹنا چاہتا ہے. یہ ہے شہزادہ قاسم. دیکھیے ان ماؤں کا کردار دیکھیے کہ وہ کیا تمنا لی ہوئی ہیں. جانتے ہیں ایک میرے ذہن میں ماں کی تمنا ہوگی کہ یہ رہی ہوگی یا وہ رہی ہوگی. آؤ ذرا کربلا چلتے ہیں. کربلا کی ماؤں کے دلوں میں تمنا کیا تھی؟ عصر کا ہنگام ہے، ایک لاش آتی ہے، دوسری لاش آتی ہے، ایسے عالم میں قاسم بار بار آ رہے ہیں چچا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، چچا مجھے اجازت دے دیجئے. بچے کو اجازت نہیں مل رہی ہے تو یہ شہزادہ قاسم خیمے کے باہر گھٹنوں میں سر دے کر رو رہے ہیں. آؤ تمہیں ماں کا ارمان دکھلاؤں. ماں گزر رہی ہے، بچے کو دیکھا، سوال کر لیا تم اب تک زندہ ہو؟
تم اب تک زندہ ہو؟ بچے نے ہاتھ جوڑ لیے، والدین گرامی میں کئی بار گیا ہوں اجازت لینے کے لیے، مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے کس انداز سے قاسم کو لیا اور اجازت دلوانے کے لیے گئی ہیں۔ نفس المحموم میں تو اتنا ہی لکھا، لیکن میں نے کچھ علماء کو پڑھتے ہوئے سنا کہ امام حسن مجتبیٰ نے شہزادے کے ہاتھ پر کوئی تعویذ باندھ دیا تھا اور کہا تھا جب بہت مشکل وقت آ جائے اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ ارے اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا آئے گا؟ تعویذ کو کھول کر دیکھا گیا، کیا دیکھا؟ امام حسن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ کہتے ہیں یا بنیا قاسم اذا وجدتک امک عطشانا وحیدا، اے میرے لختے جگر قاسم، جب تم اپنے چچا کو پیاسا پاؤ، اکیلا پاؤ، میری طرف سے اپنے چچا پر قربان ہو جانا۔ بس یہ تحریر امام کی نظر سے گزرنی تھی۔ امام نے بھائی کی تحریر کو لکھا۔ مصیبت میں اگر بھائی کی تحریر سامنے آ جائے، گویا امام کو اپنے امام کی تحریر مل گئی ہے۔ بچے کو گلے لگا لیا۔ کل تذکرہ کر رہا تھا نا، 4 مقامات تھے جہاں بکاء الحسین، بکاء الشدیدہ، یہ وقت بھی اس میں سے ایک وقت ہے۔ چچا اور بھتیجے گلے لگ کر اتنا روئے کہ ان کو غش آ گیا۔ بکاء الحسین، بکاء الشدیدہ۔ حسین نے قاسم کو تیار کیا۔ جانتے ہیں قاسم کا سن سال تقریباً 13 سال ہے۔ عرب کی گرمی تمہیں معلوم ہے نا، جب تیار کیا تو کیا کیا؟ امامے کو کھولنا شروع کیا، گویا امامے کو ذرا مختصر کر دیا۔ گرمی کی شدت ہے، جو لباس پہنے ہوئے تھے اس میں سے سامنے کے کچھ بٹن، کچھ اس کے گریبان کو چاک کر دیا کہ یتیم حسن ہے، آستینوں کو چڑھا دیا۔ اس طریقے سے تیار کر کے بچے کو گھوڑے پر سوار کر دیا، گویا بچہ خود گھوڑے پہ سوار بھی نہ ہو پا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور سنیں گے شہزادے کا سن و سال اتنا ہے کہ کوئی زرہ نہیں تھی کہ جو شہزادہ پہن سکے، اسی کرتے کے اندر شہزادہ ہاتھ میں تلوار لیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے پھر ہم نے دیکھا، بہت توجہ، میں نے تقریباً 3 سے 4 مقاتل میں یہی جملہ دیکھا کہ وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو خیموں کی طرف سے میدان میں چلا آ رہا ہے، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ رونے والوں مجھے اتنا بتلاؤ، جس کا چہرہ دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند ہو، بتاؤ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے جوتوں کا بایاں تسمہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی غور سے دیکھ رہے تھے، یہ تک یاد رہ گیا کہ تسمہ کون سا تھا۔ یہ ہے شہزادہ قاسم۔ جنگ کرنا شروع کی، ارزغ شامی کے ایک بیٹے کو مارا، دوسرے بیٹے کو مارا، تیسرے چوتھے بیٹے کو مارا۔ اب ارزغ شامی خود آتا ہے، یہ حسن کا لاڈلا ہے، یہ ایسے تلوار چلا رہا جیسے دادا علی تلوار چلا رہے۔ دشمن کو علی کی جنگ یاد دلا دی، لیکن عزیزو بس یہی کہا ہاشمی جوان ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے کاٹ کے رکھ دے گا، ارے چاروں طرف سے حملہ کرو۔ بس اسی اسرا میں شہزادہ گھوڑے سے گرا، ادھر چچا مدد کے لیے روانہ ہوئے۔ عزیزوں کبھی دائیں حملہ کرتے، کبھی بائیں حملہ کرتے۔ قاسم کے پاس جب پہنچے ہیں سوچ سکیں گے، ذرا چشمے تصور سے کربلا چلے جاؤ، ادھر حسین حملہ کر رہے ہیں،
دائیں فوجیں بائیں ہاتھ پر ہو گئی، بائیں ہاتھ کی فوجیں دائیں ہاتھ پر ہوئی، بس اسی اسنا میں ایک آواز بلند ہوئی، علیکہ بلی السلام، ارے چچا میرا آخری سلام، عزیز و شہزادے کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا۔ جب میرا مولا قاسم کے سرانے پہنچا، آخری سانسیں لے رہے تھے قاسم، بس اتنا کہا، اے میرے بھتیجے، اس وقت تیرا چچا کرے تو کیا کرے، تیری مدد بھی کرے تو کیسے کرے، یہاں قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ اب ایک جملہ سنیے، میں نے تمام مقاتل میں دیکھا، شہزادے کے لاشے کو اٹھایا، میں وہ پڑھ رہا ہوں جو مقتل میں لکھا ہے، شہزادے کی لاشے کو اٹھایا، سینے کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور یہ اس انداز سے خیمے کی طرف چلے۔ اب ایک جملہ سنیے گا اور تصور کیجئے گا، یہ وہ شہزادہ ہے کہ جسے اٹھا کر گھوڑے کی پشت پر بٹھایا گیا تھا، اس کی ٹانگیں زین تک نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کیا ہوا، حسین نے سینے سے سینہ لگایا۔ اب جب بچے کو لے کر چلے، بچے کی ٹانگیں زمین پر خط دے رہی، ارے اس انداز سے پامال جسم لاشے کو خیمے میں لے جا کر ایک مقام پہ رکھ دیا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا، دوسری طرف قاسم کا لاشا، دونوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کر حسین پروردگار عالم مناجات کر رہے ہیں، پروردگار آل محمد کی قربانی قبول فرما۔ ماتم حسین